راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں حالات بڑے خراب ہیں اور کاروباری حالات تو بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا اپنا بھٹا ہے، تو ان کا کاروبار بہت زیادہ ماند پڑ گیا ہے۔ وہ بہت پریشان تھے، ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جہاں پہ مختلف وجوہات ہیں کاروبار کے خراب ہونے کی، وہاں پر ایک وجہ یہ ہے جو ہم نے ان کے حوالے سے جانی، بھٹے پر بھی گئے۔ وجہ یہ تھی کہ بہت سارے جو لیبرز تھے وہ انہوں نے اپنے قریبی لوگ رکھ لیے تھے جو جان پہچان والے تھے۔ اب ہوتا یوں تھا کہ وہ اچھا کام نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جناب مالک ہمارا جاننے والا ہے، وہ ہمارا فلانا لگتا ہے، یہ ہے وہ ہے، فلانے کے ریفرنس سے ہے، تو وہ کام ہی اچھا نہیں کیا کرتے تھے۔ پیسے لیتے رہتے تھے، یہ بھی جناب اپنی احساس مندی میں ان کو پیسے دیتے رہتے تھے۔ قرض بھی بہت زیادہ انہوں نے دے دیا اور ہیں بھی بڑے نرم مزاج بیچارے۔ لیکن ہوا کیا، اس سے لاکھوں کا نقصان ہمارے اس دوست کو ہوا۔ بھائی بات یہ ہے، جہاں پر مالکوں کا رویہ سخت نہیں ہونا چاہیے، مالکوں کو مزدور کا خیال کرنا چاہیے، وہاں پر ایک یہ بھی بات ہے کہ مزدوروں کو بھی مالک کا خیال کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اچھا کام کریں گے تو مالک کے گھر میں بھی کھانا پکے گا، اسی طرح سے مالک اچھا ڈیل کریں گے تو مزدوروں کے گھر میں بھی کھانا پکے گا۔ اس لیے مالک مزدور کا خیال کرے اور مزدور مالک کا خیال کرے۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات کلام مقدس کی مجھے یاد آئی کہ جو کام کرتے ہو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ انسان کے لیے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی۔ خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ تلاوت کلام پاک ہم نے سن لی جناب، تو آئیے اسی کے ساتھ سنتے ہیں حمدیہ گیت۔
حمدیہ گیت ہماری سماعتوں کی نظر ہوا تو جناب ابھی اس وقت جو میرے سامنے ایک پیج ہے اس پر لکھے ہوئے ہیں ان تمام دوستوں کے نام جنہوں نے یوم دفاع کی مبارکباد دی ہے. محمد امجد خان بہاول نگر سے، عبد المجید مجرو صاحب جنڈ اٹک سے، ضیاء اللہ شاہ ہاشمی صاحب بہاول نگر سے، پروفیسر سجاد بخاری صاحب بہاول نگر سے، غلام رسول سیالوی صاحب چنوٹ سے، شفاقت علی باجوہ سیالکوٹ سے، رشید ناز فیصل آباد سے، غلام سرور بلوچ صاحب مدینہ منورہ سے، عبد الغفور کیسر صاحب بہاول نگر سے، چوہدری فہیم نور صاحب ننکانہ صاحب سے، عبد الستار حمدانی صاحب بہاول نگر سے، طاہر منیر طاہر صاحب بہاول نگر سے، عبد الرزاق شاہد صاحب فیصل آباد سے، حکیم صدیق ماکھا صاحب بہاول نگر سے، امجد محمود زخمی صاحب بہاول نگر سے، محمد اکرم سیال صاحب ننکانہ صاحب سے، اور ظفر اقبال صاحب سیالکوٹ سے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ اور نام بھی ہیں ان دوستوں کے جنہوں نے ہمیں یوم دفاع پاکستان کی مبارکباد پیش کی. ارشد محمود وٹو صاحب ننکانہ صاحب سے، ناصر بلال صاحب گجرات سے، ساجد خان بہاول نگر سے، علی رضا بہاول نگر سے، نیاز احمد بہاول نگر سے، احسن خان بہاول نگر سے، وسیم صدیق وکی صاحب النور پنسار سٹور بہاول نگر سے، اسلم خان بہاول نگر سے، ریحان مصطفیٰ بہاول نگر سے، سفیان مصطفیٰ بہاول نگر سے، پرنس افضل شاہین بہاول نگر سے، حاجی لیاقت علی اوان شیخوپورہ سے، اکرم سیال ننکانہ صاحب سے، پروفیسر عبد المجید مجرو جنڈ اٹک سے، چودھری پرویز شاہین بہاول نگر سے، اجمل بشیر میتلا بہاول نگر سے، مہر عبد الستار سلفی ننکانہ صاحب سے، اور ارشد اقبال چنوٹ سے. اسی طرح سے صفدر شاہ ہیں بہاول نگر سے. تو جناب اتنے دوستوں نے ہمیں یوم دفاع پاکستان کی مبارکباد پیش کی ہے. ہم بھی پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کی جانب سے سبھی دوستوں کو یوم دفاع پاکستان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے اور اس کی دفاعی طاقت بہت زیادہ مضبوط رہے تاکہ کوئی بھی اس ملک کی جانب میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے. آمین.
अमजद महमूद जख्मी साहिब, वाह। लिखते हैं स्वीट भैया जोशुआ साहिब, सलाम खुलूस। ताजा खस्ता करारा प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत मजा आया। अरे वाह, प्रोग्राम सुन न लें तो सुकून नहीं आता। वाकई समाजी ताल्लुकात का होना ही बहुत बड़ी दौलत है, बेशक। शुक्रिया जनाब, आपने हमें लिखा है, हम तहे दिल से इसे कबूल करते और आपको सराहते हैं। बिलाल भुट्टा साहिब बहावलपुर से वॉइस मैसेज आया जनाब का, बड़े अरसे बाद, बहुत अच्छा लगा जनाब आपका नाम लेकर। कहते हैं सलाम भाई अनवर जोसेफ, आप कैसे हैं, सेहत और तबीयत कैसी है। कल जोशुआ साहिब की आवाज में प्रोग्राम सुना, बहुत मालूमाती और सबक आमूज था, बहुत हैप्पी प्रोग्राम था। जोशुआ साहिब ने अच्छा प्रोग्राम पेश किया, कुदरत के करिश्मे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल सारा ही प्रोग्राम खूबसूरत था। शुक्रिया जनाब, इसी तरह से आप हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। अफकार गिल, आसिफ गिल, काशिफ गिल, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त गिल ब्रादरान, उन्होंने मैसेज किया, कहा कि आवाज रेडियो लिसनर्स क्लब की तरफ से राह जिंदगी की पूरी टीम को सलाम कबूल हो। जी आपको भी सलाम। लिखते हैं कि प्रोग्राम सुना, बहुत बरकत मिली, कलाम मुकद्दस से बहुत बरकत मिली और इब्तदाई गुफ्तगू भी बहुत अच्छी थी। शुक्रिया जनाब। तो ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे जनाब, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामईन, हमारी जमीन पर तरह तरह की जायकादार नबातात पाई जाती हैं, जो कि बेशुमार अहमियत की हामिल हैं। इनमें से कुछ को बतौर खुराक और कुछ को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाज नबातात बतौर खुराक और दवा भी इस्तेमाल होती हैं, और इनके बारे में बेहतर मालूमात रखने पर हम कुदरत की इस नेमत से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज हम कुदरत के करिश्मे में नबातात की एक किस्म सूरजमुखी पर बात करेंगे और इसके फवायद के बारे में जानेंगे। सूरजमुखी पीले रंग का फूल है जिसकी कई पत्तियां होती हैं और इन पत्तियों के दरमियान में सूरजमुखी बीज होते हैं। इस फूल को इसलिए सूरजमुखी कहा जाता है क्योंकि ये फूल सूरज के रुख की जानिब मुसलसल मुड़ता रहता है, यानी सुबह के वक्त इस फूल का रुख मशरिक की तरफ होता है और शाम को इसका रुख मगरिब की समत हो जाता है। सूरजमुखी के फूल का सूरज के साथ लगाव बहुत करिश्माती है, क्योंकि सूरजमुखी का पौधा अपना सारा दिन सूरज की रोशनी का पीछा करता रहता है और सूरज के गुरूब होने के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो ये अपना रुख मशरिक की जानिब कर लेता है और तमाम रात इसका रुख मशरिक की जानिब ही रहता है, जैसे कि सूरज का इंतजार कर रहा हो। और ये अमल सूरजमुखी में मुकम्मल तौर पर बालिग यानी बड़ा होने तक जारी रहता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि सूरजमुखी का पौधा किस तरह अपने इस अमल को सरअंजाम देता है। सूरजमुखी के फूल का सूरज के साथ लगाओ इसकी नशोनुमा या हीलियोट्रोपिज्म के दौरान इस पर पड़ने वाली रोशनी से मुतासिर होने की वजह से होता है। जहाँ नया पौधा दिन भर सूरज की रोशनी की पैरवी करता है, वहीं बाज सूरतों में बड़ा होने पर ये अपनी हरकत को बंद कर देता है और छोटे पौधों को बचाने और कीड़ों को मुतवज्जो करने के लिए अपना रुख मशरिक की जानिब रखता है। सूरजमुखी के फूल पर तहकीक करने वाले साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि सूरजमुखी के फूल की अंदरूनी घड़ी, सर्केडियन रिदम और रोशनी का पता लगाने वाली सलाहियत मिलकर काम करते हैं और नशोनुमा से मुतालिक जीन्स को सुबह के वक्त में सूरज के रुख की जानिब झुकने की इजाजत देते हैं। सूरजमुखी के बीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस के माहिरीन सेहत के मुताबिक नाश्ते में सूरजमुखी के बीजों को शामिल करके सुबह के खानों को तवानाई से भरपूर खानों में तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई से लेकर एंटीऑक्सीडेंट अज्जा पाए जाते हैं जो हमें तंदुरुस्त रहने में मदद फराहम करते हैं। इन बीजों में मौजूद विटामिन ई न सिर्फ हमारी जिल्द को खूबसूरत रखते हैं बल्कि जिस्मानी जलन की शिद्दत को भी कम करते हैं। ये दिल को मजबूत करते हैं क्योंकि इनमें फाइबर मौजूद होता है और ये बदन में कैंसर को फैलने से रोकता है। इसके अलावा इसके बीज कमजोर होते हुए डीएनए को दुरुस्त करने के साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर जहरीले मुरक्कबात को बढ़ने से भी रोकते हैं, जबकि इनमें मौजूद मैग्नीशियम हमारे मूड को बेहतर बनाता है, मायूसी और उदासी को खत्म करता है,
खूर्दनी तेल इसके स्याह बीजों के साथ साथ पूरे फूल से भी हासिल किया जा सकता है, जबकि इसकी दूसरी किस्मों से हासिल होने वाले तेल को जानवरों की खुराक में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके तेल को मुख्तलिफ चीजों को तलने और जिस्म पर लगाने के अलावा सैलेड ड्रेसिंग यानी सलाद को सजाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये होंठों के लिए तैयार होने वाली क्रीमों और बाम में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूरजमुखी के तेल में पाया जाने वाला लेसिटिन हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है, जबकि तेल में मौजूद ओमेगा 6 और ओमेगा 9 दिमागी काम को बेहतर बनाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करते हैं। सूरजमुखी के बीजों में ट्रिप्टोफैन होता है जो गैंठिया के दर्द को कम करने की कुदरती सलाहियत रखता है। हमारी आंतों की सेहत के लिए इसका तेल एक अलग ही अहमियत रखता है। इसके अलावा भी सूरजमुखी के सैकड़ों फवायद हैं। यूक्रेन दुनिया में सबसे ज्यादा सूरजमुखी की काश्त करता है और रूस से भी ज्यादा खूर्दनी तेल बेचकर ज़र मुबादला कमाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और बांग्लादेश में जगह जगह सूरजमुखी की काश्त की जाती है। बरसात के मौसम में इस पर फूल लगते हैं जो कि दिसंबर या जनवरी तक तैयार हो जाते हैं और इसके पौधों का कद तकरीबन 3-4 फुट तक ऊंचा होता है। पत्ते गहरे सब्ज, लंबे, चौड़े और सफेद रुईदार होते हैं। इनके किनारे बरीदा और इनके पत्ते एक दूसरे के ऊपर नीचे लगे हुए होते हैं। हर पत्ते के साथ एक फूल लगता है और एक पौधे पर तकरीबन 60 से 80 फूल लगते हैं। सूरजमुखी और इसके तेल के बेशुमार फवायद हैं जो हमारे जिस्म को ताकत और सेहत बख्शते हैं। आला चिकनाई वाले खानों में शामिल होने के बावजूद भी सूरजमुखी का तेल निहायत फायदा बख्श है, जो कि बतौर दवा और खुराक इस्तेमाल किया जाता है। सूरजमुखी का फूल जो है वो तो बहुत खूबसूरत होता है और आपने देखा होगा कि जब भी रोमानवी सीन जो हैं वो फिल्माने हों तो उस वक्त बहुत ज्यादा सूरजमुखी के खेतों का इस्तेमाल किया जाता है। वाकई बड़ा अच्छा लगता है और ये कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। जनाब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़े, मैं आपको प्रोग्राम का पता नोट करवाता चलूं ताकि आप हमें फीडबैक देते रहें। खत लिखकर भेज सकते हैं आप हमें इस पते पर, प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद, पाकिस्तान। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 0305 33 77 310। फिर से बोल रहा हूं 0305 3377 310। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इंतजार रहेगा जनाब आपकी जानिब से फीडबैक का। आगाज में जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हमें तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। मीडिया पर बहुत ज्यादा शोर शराबा किया जाता है कि मालिकान जो है वो बहुत जालिम है, फैक्ट्री मालिकान जालिम हैं और भट्टा मालिकान जालिम हैं, या दीगर जो बॉस होते हैं वो बड़े जालिम हैं। भाई बात यह है कि मजदूरों की तरफ से भी, वर्कर्स की तरफ से भी हमें देखना है कि अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो वो भी एक तरह से अपने मालिक पर जुल्म ही कर रहे हैं। अगर उसका कारोबार जाता रहा तो क्या होगा, वो बेचारा बिल्कुल सड़क पर आ जाएगा। कोई भी है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जो अच्छी नौकरियां करते हैं, आप देखें आपके दफातर में अगर आप अपनी ड्यूटी अच्छे से सर अंजाम नहीं देते तो उसका नुकसान पूरी कंपनी को होगा। और जरा गौर कीजिए कि कितने घरों का रोजगार उस कंपनी के साथ जुड़ा है। वो सारी की सारी कंपनी अगर खत्म हो गई तो क्या। और इसी तरह से हमें अपने मुल्क के हवाले से भी काम करना है। सभी डिपार्टमेंट्स, सभी लोग जब अपना अपना काम दयानतदारी से करेंगे तो मुल्क हमारा तरक्की करेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सिलसिला है हादसात से बचाव, आइए सुनते हैं। प्रोग्राम हादसात से बचाव के साथ आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ जनाब सैफ साहब मौजूद हैं जो हादसात से बचाव के लिए हमें एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं, वो तरीके, वो बातें हमें सिखा रहे हैं जिससे हम इन हादसात से बच सकते हैं। सैफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपको आज फिर खुशामदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू भी हमारे सुनने वालों के लिए फायदेमंद होगी और इससे वो बहुत कुछ सीख सकेंगे।
صاحب ہماری گھریلو خواتین کا زیادہ وقت جو ہے وہ کچن میں باورچی خانے میں گزرتا ہے، اور اب تو ایسا ٹرینڈ بھی آ گیا ہے کہ مرد حضرات بھی کچن میں دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم کچن کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے حادثات کچن میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم کچن میں جو حادثات ہو سکتے ہیں، ممکنہ حادثات ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ہم کچھ احتیاطی تدابیر پہ غور کریں، تاکہ ہمارے سننے والے، ہماری خواتین بہنیں، ہمارے بھائی جو کچن میں کام کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی گفتگو ان کے سامنے آ سکے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کچن میں سیفٹی کی یا حفاظت کی کیا اہمیت ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کچن ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں انرجی ملتی ہے، خوراک ملتی ہے، اور ہماری زندگی کے لیے تمام امور سر انجام دینے کے لیے جو بیس ہمیں طاقت پرووائڈ کی جاتی ہے وہ اسی کچن میں ہوتی ہے۔ اور کچن میں ہمارے بچے، ہمارا گھر بار سب اس سے جڑے ہوتے ہیں، اور اگر یہاں سے کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کا اثر ہماری پوری زندگی نہیں، ہماری پوری فیملی کے اوپر پڑے گا۔ تو لہٰذا کچن میں سیفٹی بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جن کو ہم آپ ڈسکس کریں گے کہ جن کی وجہ سے بہت سارے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کھانا پکاتے ہوئے اس میں کوئی چیز گر گئی، کوئی چھپکلی گر گئی، کوئی کیڑا مکوڑا گر گیا، اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں، اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں جو اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا کچن میں حادثات بھی بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں، کیونکہ کچن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ذرا سی بے احتیاطی حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے۔ جی صاحب بہت شکریہ، یہ واقعی بہت ضروری ہے کہ کچن میں ہم احتیاط سے کام کریں۔ آگ بھی ہوتی ہے، مختلف چیزیں کھانے پکانے والی بھی ہوتی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پڑی ہوتی ہیں جو آگ پکڑ سکتی ہیں۔ مختلف کیمیکلز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ایسے کیمیکلز، ایسی چیزیں جو کچن میں استعمال ہوتی ہیں اور وہ آگ پکڑ سکتی ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک پہلے تو بات ہے کہ عام طور پہ کچن کے اندر گھی ہے، آئل ہے، دودھ ہے، کیچپ ہے، چٹنی، بہت ساری چیزیں، صرف آگ کی بات نہیں کر رہے ہم۔ حادثات میں بہت سارے ایشوز ہیں۔ کوئی بچہ اٹھا کے کوئی چیز کھا لیتا ہے، کوئی کیمیکل کوئی کھا لیتا ہے۔ اکثر یہ جو مسالہ جات ہوتے ہیں یہ بڑے مزیدار لگتے ہیں بچوں کو، وہ کھا لیتے ہیں، یا ہم غلطی سے کوئی چیز اٹھا کر کسی چیز میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ کچن میں عام طور پہ جو حادثات ہوتے ہیں نا، وہ آگ کے اور سلپ ٹرپ وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے، وہ چھوٹے بچے جو خاص طور پہ، یا جو گھروں میں ہمارے پالتو جانور ہوتے ہیں، بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، یہ اکثر جو ہمارا کھانا تیار ہو رہا ہوتا ہے، جب ان کو بھوک لگتی ہے تو یہ اس تجسس میں کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ اکثر بچے جو ہماری برتن پڑا ہوا ہے جس کے اندر کھانا تیار ہو رہا ہے اس کو اپنے اوپر الٹ لیتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اکثر جانور بھی ایسا کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ حادثے کی ایک بڑی اہم قسم ہے جو ہمارے ہاں رونما ہوتی ہے، اور دوسری بات، گھی وغیرہ، آئل وغیرہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے، اکثر یہ نیچے گر جاتا ہے، اس سے سلپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم کچن کی صفائی نہیں کرتے، چیزیں نیچے پڑی ہیں، کوئی اوپر رکھ دی، کوئی سائڈ پہ رکھ دی، کوئی چیز اوپر سے نیچے گر سکتی ہے، بچوں کے لیے خاص طور پر، اور بڑوں کے لیے سلپ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ سلپ ہوگا نا، اس کی ہڈیوں میں بہت فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لیکن بڑے کی نہیں ہوتی، خاص طور پر بوڑھے افراد کی بالکل نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی چیز نیچے گری ہے تو وہ بہت سارے حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ پھسلن سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ اگر کسی وجہ سے فرائی پین میں یا مائکروویو اوون میں آگ لگ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ وجہ جانتے ہیں کہ آگ لگے گی کیوں۔ عام طور پہ فرائی پین میں یا ہنڈیا میں آگ تب لگتی ہے جب ہم گرم گھی میں پانی ڈال دیتے ہیں اکثر، اور یا پھر تب لگتی ہے کہ جب اس کا جو حجم ہے وہ ہماری ہنڈیا سے یا فرائی پین سے زیادہ باہر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا آئل ہے نا، اس میں صرف ایک ہی چیز کا نقصان ہوتا ہے کہ آئل کو ڈائریکٹ آگ نہیں لگتی، لیکن جب وہ کسی چیز پہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ لہٰذا جب ایسی صورت میں آگ لگ بھی جائے تو ہمیں اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ پہلے نمبر پر تو لگنے دیں، وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، عارضی سی آگ لگتی ہے، وہ فوراً ہی بجھ جاتی ہے، ہم گھبرا کے اصل میں اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آگ لگ گئی ہے تو آپ نے اس کو بجھانے کے لیے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ فوری طور پر اس کو اٹھا کر چولہے سے نیچے رکھ دیں تو بھی آگ بجھ جائے گی۔ اگر وہ ہنڈیا یا کوئی ایسی چیز ہے اس کے اوپر ڈھکن یا توا یا کوئی بھی چیز یا کوئی پلیٹ اٹھا کے رکھ دیں تو بھی آگ بجھ جائے گی۔ پانی کسی صورت نہیں اس کے اوپر ڈالنا ہے، اور اس کو پھینکنا نہیں ہے، پھینکنے سے وہ آگ پھیل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اب ہم آتے ہیں اسی بات کی طرف جو آپ پہلے کر رہے تھے کہ زمین پر یا کسی جگہ پر کوئی کیمیکل گر جاتا ہے، آئل گر جاتا ہے تو اس سے پھسلن ہو جاتی ہے۔ جی، ایسا مواد جو زمین پر پھسلن کا سبب بنتا ہے، اگر وہ گر جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی 3 چیزیں ہیں: پھسل جانا، ٹرپ ٹھوکر کھا کے گرنا، اور فال ویسے گر جانا۔
اکثر کار دیکھا کہ وہ اوپر الماری میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، عورتیں بغیر سیکیورٹی کے، بغیر سیفٹی کے وہ کوئی چیز رکھ کے اس کے اوپر چڑھ کے اتارنے کی کوشش کرتی ہیں، وہاں سے بھی اکثر لوگ فال ہو جاتے، گر جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ کیلے کا چھلکا، سبزیاں، کچھ ایسی چیزیں، جتنی بھی چیزیں گیلی ہیں اور کوئی شاپر ایون پڑا ہو تو اس سے بھی حادثات کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حادثات کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی چیز زمین پہ نہ رکھیں، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھیں۔ اور اگر کوئی ایسا مواد پھسلن والا اگر زمین پہ گر جائے تو پہلے اس کو صاف کریں، جی جی اور بالکل پھر اس کے بعد اپنا کام کریں۔ بالکل۔ صاحب صاحب بہت شکریہ آج کی ان خوبصورت باتوں کے لیے، ان اچھی باتوں کے لیے جو یقیناً کچن میں کام کرتے ہوئے ہمیں بہت فائدہ دے سکتی ہیں۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کچن کی حفاظت ہے، اس میں کام کرنے کی حفاظت ہے، یہ تقریباً 3-4 پروگراموں میں ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ کوشش کیجئے کہ اگلے ہفتے جب آپ یہ دوبارہ پروگرام نشر ہو تو آپ اس کو بھی سن پائیں۔ آپ کی سماعت کے لیے ہم نہایت شکر گزار ہیں۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اچھی باتیں ہمیں تک پہنچائی ہیں، ہمارے لسنرز، ہمارے سننے والوں تک پہنچائی ہیں، بہت شکریہ۔ یقیناً ہمیں حادثات سے محفوظ رہنا ہے، خاص طور پہ یہ بات جو آج کی گفتگو میں تھی جناب، کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں۔ ہم ماتحت ہیں یا ہم کام لینے والے ہیں، دونوں ہی اعتبار سے ہمیں خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ایک دوسرے کی بہتری چاہنی ہے تاکہ خدا ہماری بہتری چاہے۔ آئیے دعا کریں۔ خدا قادر مطلق، منت کرتا ہوں کہ ہم سب کو بڑی برکت عطا فرما، ہمارے لسنرز پر تیری برکت رہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا پا جائے، اگر کسی کے گھر میں جھگڑا ہے تو جھگڑا ختم ہو جائے، تیرا نام عزت اور جلال پائے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو، خدا حافظ۔